الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قافیے کا سبق نمبر 22 ہم پڑھ رہے ہیں مرفوعات۔ کل ہم نے پڑھا تھا مفعول ما لم یسمى فاعل، وہاں پہ اس نے فاعل سے اس کو جدا کر کے منہا یا منہ یہ الفاظ نہیں لکھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ فاعل سے جدا ہے، ایسے الفاظ نہ لکھے۔ کیوں نہیں لکھے تھے؟ اس لیے نہیں لکھے تھے کہ مفعول ما لم یسمى فاعل کا اتصال فاعل کے ساتھ شدید ہے، کیونکہ یہ اس کے قائم مقام ہوتا ہے اور پھر یہ اس کا شریک ہوتا ہے احکام میں، حتیٰ کہ کئیوں نے مفعول ما لم یسمى فاعل کو فاعل ہی کہہ دیا، اس لیے پھر وہاں فاعل اور مفعول ما لم یسمى فاعل کے درمیان وہ جدائی کے لیے منہ یا منہا نہیں کہا کہ مرفوعات میں سے ایک مفعول مال، ایسا لفظ نہیں بولا۔ ہاں یہاں ہم پڑھنے لگے ہیں تیسرا اور چوتھا مرفوع مبتدا خبر، تو یہاں کہا ومنہا مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر ہے جی، ان دونوں کو ایک ہی فصل میں جمع کر دیا، اکٹھا بیان کرنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے، جہاں ایک ہوتا ہے وہاں دوسرا ہوتا ہے، جہاں دوسرا ہوتا ہے وہاں، جہاں مبتدا وہاں خبر، جہاں خبر وہاں مبتدا، اس لیے دونوں کو اکٹھا۔ جی آپ مجھے دیکھتے رہے، مبتدا کی ہم پڑھیں گے دو تعریفیں، عبارت میں نے پڑھی رہی، وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ فَالْمُبْتَدَأُ هُوَ الْاسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ أَوِ الصِّفَةُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ أَوْ أَلِفِ الْاِسْتِفْهَامِ رَافِعَةً لِظَاهِرٍ مِثْلُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَمَا قَائِمٌ زَيْدَانُ وَا قَائِمٌ زَيْدَانُ۔ یہاں تک میں نے عبارت پڑھی، اور اگر دیکھا جائے تو یہ اس کو اگر کہ جملہ، ایک جملہ تو یہ ہے فالمبتدا سے لے کر رافعۃ لظاہر تک دوسرا جملہ، اور یہ تیسرا، یہ تین جملے کول۔ مبتدا کی میں نے کہا دو تعریفیں پڑھیں گے، اصل میں وہ دو تعریفیں اس لیے ہے کہ دو مبتدا کی قسمیں ہیں، ایسا نہیں کہ مبتدا کی ایک قسم ہے اور ایک قسم کی دو تعریفیں، یعنی مبتدا ایک شے نہیں ہے، مبتدا دو چیزیں، تو جب مبتدا دو چیزیں ہیں تو تعریفیں بھی دونوں کی الگ الگ۔ جی یاد ہو گیا جی؟ جو مشہور مبتدا ہے بچوں کے ہاں، جب تک بچہ ہدایت النحو نہیں پڑھتا تو وہاں سنیا ہی نہیں، تو اس کے ہاں مبتدا ایک ہی مشہور ہے، وہ وہی ہے جو محمود والا ہے، میں نے لفظ بولا جب تک وہ ہدایت النحو، تو اس کے ہاں مبتدا ایک ہی ہوتا ہے، وہ وہی ہے وہ جو شروع میں آتا ہے جملہ اسمیہ خبریہ کہ مبتدا کی خبر ہوتی ہے، ہم عام طور پہ مبتدا اس کو ہی سمجھتے ہیں کہ وہ مبتدا ہے، جی وہ بھی ہے، ایک اور بھی ہے۔ اچھا وہ جو مبتدا ہے نحمیر کے شروع میں جملہ اسمیہ، اس کی بھی آج ہم تعریف پڑھیں گے۔ نحمیر میں ہم تعریف نہیں پڑھتے، دارالسلام میں اگرچہ پڑھتے ہیں، نحمیر میں اس کی تعریف نہیں پڑھتے۔ آج ہم اس مبتدا کی کیا پڑھیں گے؟ تعریف۔ جی پڑھنے لگا ہوں هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیہ مسندا الیہ، یہ تعریف ہے اس مبتدا کی جو آپ کی زبانوں میں چڑھا ہوتا ہے، مبتدا خبر ہوتا ہے نا، یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر فصل ہے، آپ نے سنا نہیں جی؟ اس مبتدا کے لیے پہلی چیز ہے کہ یہ اسم ہوتا ہے، دوسری چیز ہے عوامل لفظیہ سے خالی، اور تیسری چیز مسند ایل ہے۔ تو خلاصہ نکلا مبتدا کے لیے تین چیزیں ضروری ہے، اسم، عوامل لفظیہ سے خالی، مسند ایل ہے، تو یہی مبتدا کی تعریف ہے۔ یہ تین اجزاء ہیں، تین اجزاء ملیں گے تو مبتدا ہو جائے، مبتدا کی تعریف پوری ہو جائے گی۔ تو تعریف کرتا ہوں، مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، مسند ایل ہے۔ جی یاد ہو گیا؟ مسند سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آپ کہیں جی اسم کے اندر عام ہے، چاہے وہ اسم صراحتن ہو چاہے وہ اسم طویلن ہو، مثال کے طور پہ ایسا آ جائے گا ان تصوموا خیر لکم، اب ان تصوموا مبتدا ہے، خیر لکم اس کی خبر ہے، تو ان تصوموا بھی اسم ہے لیکن کون سا؟ طویلن۔ جی لفظ بولا عوامل لفظیہ سے خالی ہو، اس سے مراد وہ عوامل ہیں جو مانوی عمل بھی کرے، لفظی عمل بھی کرے۔ کچھ عوامل وہ ہوتے ہیں جو لفظی عمل کرتے ہیں، مانوی نہیں کرتے،
حروف جارہ زائدہ، جیسے بی ہاسا بی کا درامن، کیا پڑھا؟ اب اس میں ہاسا بی کا درامن جو وہ مبتدا ہے، آپ کہیں گے جس شروع میں تو عامل آیا ہوا ہے، مبتدا تو عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے، ہم کہیں گے بات ان کی ہے جو زائدہ نہ ہو، بات ان کی جو زائدہ نہ ہو، مبتدا ہمیشہ وہ اسم ہوگا، عوامل لفظیہ سے خالی ہوگا، مسند الیہ ہوگا۔ اس میں ایک لفظ ہے کہ خالی کیا گیا عوامل لفظیہ سے، کیا لفظ ہے؟ سوال ہوگا کہ خالی تو وہ کیا جاتا ہے کہ جس کے شروع میں کچھ ہوگا، مثال کے طور پہ انسان نے کپڑے اتارے تو اتارے گا تو وہ جس نے پہنے، تو جس نے پہنے نہیں تھے وہ اتارے گا یا پہنے گا؟ وہ تو پہنے گا۔ تو جس نے اتارے ہیں تو اتارے گا وہ جو جس کے بدن پر پہلے تھے۔ آپ جب اسم کو کہیں گے خالی کیا گیا، یہ مطلب اس کو شروع میں عوامل لفظیہ تھے، جواب یہ ہے کہ یہ پاجی جو لفظ ہے نا مجرد، یہ موجود کے معنی میں ہے کہ جہاں عوامل لفظیہ موجود نہ ہو۔ آپ نے سنا جی، کوئی سمجھ نہیں آئی؟ مبتدا وہ اسم ہے جس کے شروع میں عامل لفظی موجود نہ ہو، مبتدا وہ اسم ہے موجود نہ ہو، نہیں کہنا مطلب ترجمہ تو وہی کریں گے خالی کیا گیا، لیکن مطلب یہ ہے کہ جس کے شروع میں عامل لفظی کوئی بھی نہ پایا جائے۔ اب اولئک هم المفلحون، اولئک مبتدا ہے، کوئی اللہ الصمد لفظ اللہ مبتدا ہے، اللہ احد لفظ اللہ مبتدا ہے، اس کو ہم نے خالی نہیں کیا بلکہ اس کے شروع میں عامل لفظی ہے ہی نہیں۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ جی میں پھر پڑھ رہا ہوں، مبتدا کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، یا یوں کہہ لو مبتدا کی تعریف کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں: اسم، عوامل لفظیہ سے خالی اور مسند الیہ۔ یہ ہے مبتدا، وہ جو ہماری زبانوں پر بہت مشہور ہے، مبتدا مبتدا مبتدا۔ ایک مبتدا اور ہے جو دھاتو نام میں پڑھا جاتا ہے پھر کافی میں پڑھتے، وہ ہے الصفۃ الواقعہ بعد حرف النفی، وہ صیغہ صفت جو حرف نفی کے بعد واقع ہو۔ کیا کہا؟ حرف نفی کے اندر ماں بھی آئے گا نا بھی آئے گا، اور لکھا ہے انا ماں بھی آئے گا تو سنے آنا، اور غیر بھی آئے گا تو سنے ہی نا، حرف نفی میں بھی آتا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آگے لکھا جی الف استفہام، اب متن میں خالی لکھا الف استفہام، مراد ہے حرف استفہام، چاہے وہ حال ہو چاہے اینا وغیرہ وغیرہ۔ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ جو حرف استفہام ہے، اب حرف کے اندر بھی جو ہے وہ جب یہ کہیں گے استفہام کے کلمات کہیں گے تو حل وغیرہ بھی آ جائیں گے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وہ بولو تو صحیح، لیکن اگر شرط آ رہی وہ بھی دیکھیں گے کہ پائی جا رہی کہاں پائی جا رہی، باقی سمجھ آئی گی؟ جی حرف نفی کے بعد ہو، کس کے بعد ہو؟ آگے لکھا الف استفہام، کس کے بعد؟ دوبارہ جا رہا ہوں، یہاں سے مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف ہے۔ میرا دیکھو قسم ثانی وہ صیغہ صفت ہے جو حرف نفی کے بعد واقع ہو یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، حرف نفی کے بعد۔ آگے تیسری شرط ہے کہ ظاہر کو رفع دینے والا ہو۔ جی پہلی شرط ہے صیغہ صفت، دوسری شرط ہے حرف نفی حرف استفہام کے بعد، تیسری شرط ہے ظاہر کو۔ یہ مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف ہے۔ کس کی تعریف ہے؟ جی اگر حرف نفی کے بعد آیا ہے اور ماں باپ ظاہر کو رفع بھی دے، اگر حرف استفہام کے بعد آیا ہے ماں باپ کو رفع بھی دے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اب میں نے کہا تھا کہ الف استفہام سے کلمات استفہام ہے، اب اینا کے بعد اگر پڑھیں گے تو وہ ماں باپ کو رفع نہیں دے گا، آپ نے سنا نہیں ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اگر رفع دے گا تو قسم ثانی بن جائے گا تو وہاں سنیا نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اگر رفع دے گا تو قسم ثانی بنے گا، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے بھی تین شرطیں ہیں، جیسے اوپر والے کے لیے کتنی شرطیں تھیں، اس کے لیے بھی نمبر ایک صیغہ صفت، صیغہ صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہہ، اسم منصوب، یہ چار ہے۔ واقع ہو کس کے بعد حرف یا واقع ہو الف استفہام، ہدایتوں میں واضح لفظ حرف استفہام کے بعد۔ آگے تیسری شرط ہے کس کو رفع دے، کس کو دے،
भाई को समझ भी आई। ये दोनों तरीके अलग अलग कर दी। अब दोनों मुब्तदा की मिसालें देगा। पहले मुब्तदा की मिसाल है ज़ैदुन काइमुन में ज़ैद, आपने सुना नहीं? ये जो ज़ैद है ये वो पहला मुब्तदा है, इसम है, अवामले लफ्ज़ों से खाली है, मुसलम है। आगे जो मुब्तदा सीगा सिफ्त है किसमें सानी, उसकी दो मिसालें दी। एक वो दी जो हरफ नफी के बाद, एक वो दी जो हरफ इस्तिफाम। जो हरफ नफी के बाद है उसने भी ज़ाहिर को रफा दिया, जो हरफ इस्तिफाम के बाद उसने भी ज़ाहिर। जिसे समझ भी आई, भाई को समझ आई। शायद आप परेशान है, वो जो मैंने कहा था मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने अल्फ इस्तिफाम का मतलब हाशिए में लिखा हुआ कालिमात इस्तिफाम। क्या लिखा हुआ है? बोलो यार, समझ लगी है क्या लिखा हुआ है? तो कईयों में हरफ इस्तिफाम होता है, लेकिन दार सलामी वालों ने लिखा कि हरफ और अलिफ ये दोनों को हज़फ करना औला है। किस किस को? कोई नहीं समझ आई। खाली क्या देते इस्तिफाम के बाद? आपने सुना नहीं? क्या खाली क्या देते? ना अलिफ कहते ना हरफ कहते, ताकि दूसरे कलिमात इस्तिफाम भी आ जाए। कौन से? ऐना, मता, कैफा, कम, अय्याना, मा, मन। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मिसाली यहां सिर्फ ये हमजा की और अलिफ की दी, मा हमजा अलिफ की दी है, ये जो हरफ इस्तिफाम है। अगर तो ऐसा है कि ऐना के बाद सीगा सिफ्त आए और सीगा सिर्फ माँ बाप को क्या दे, फिर वो किसमें सानी बनेगा? तो वहां सुने नहीं। इसी तरह मता के बाद सीगा सिफ्त आए, माँ बाप को रफा दे, फिर वो किसमें सानी बनेगा? तो फिर औला ये है ना अलिफ को हो ना हरफ को, फिर खाली को कलमा इस्तिफाम क्या हो। उसके बाद सीगा सिफ्त आए, माँ बाप को रफा दे, तो ये किसमें सानी है। मैंने फिट करा दिया ज़ैदुन काइमुन में ज़ैद है, ये किसमें अव्वल है, और माँ काइमुन अज़्ज़ैदान में कायम किसमें सानी, अकाइमुन अज़्ज़ैदान में कायम। अब सुनना, मैंने पहले दातुना में भी कहा, यहां भी कहता हूं, ये काइमुन को कहते होते हैं मुब्तदा की किसमें सानी। अगले पता क्या कहते हैं? फाइल, कायम, मकाम, खबर, तरकीब। ये मुब्तदा अपने फाइल, काम, खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, और इसके कहेंगे कायम मुब्तदा, ये फाइल, काम, खबर, ये अपने फाइल, काम, खबर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। मैंने कहा था दातुना में, पता चला हारिसी या सिर्फ अपने मरफू के साथ मिलकर शिबा जुमला नहीं होता। अगर ये वाला सीगा सिर्फ है तो वो जुमला इस्मिया होता है। आपने सुना नहीं है। अब मैं सिर्फ तर्जुमा करने लगा हूं। मरफूआत में से मुब्तदा और खबर है। पास मुब्तदा वो इसम है, मुब्तदा ये क्या? मुब्तदा वही इसम है, मुब्तदा जिसको अवामली लफ्ज़ों से खाली किया गया। इस हाल में वो मुसल्ला या वो मुब्तदा क्या कहा? ऐसा सीगा सिफत है जो वाक़े हो हरफ नफी के बाद या अलिफ इस्तिफाम के बाद। इस हाल में वो सीगा जो जाहिर को रफा देने वाला हो, जाहिर को जी दोनों की मिसाल क्या कहा? ज़ैदुन काइमुन और मा काइमुन ज़ैदान, अकाइमुन ज़ैदान की मिसल में है। ये जो लफ्ज है जाहिर, इससे मुराद है जाहिर जो नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, वो जाहिर से मुराद ज़मीर का गैर मुराद नहीं है। कुरान पाक में है अर्रागिबुन अंता, क्या पढ़ा? इसमें रागिबुन सीगा सिफ्त है और हमजा इस्तिफाम के बाद वाक़े है, और अंता को रफा दिया, और अंता जाहिर है, जाहिर से नजर आ रहा है, लिहाजा रागिबुन मुब्तदा की किसमें सानी है। भाईजान यहां तक मैंने पढ़ा दिया, आगे जा रहा हूं। फ़इन ताबक़त मुफ़रदन जाज़ल अमरा। यहां भाईजान नवी बात है, और नवी शायद मैंने आपको बताई है कि नहीं। अगर सीगा सिफत जो हरफ नफी इस्तिफाम के बाद वाक़े है वो मुफरद हो, वो क्या हो? और जिसको रफा दे रहा है वो भी मुफरद हो। अब पिछला टोला सोलन में बया था, वो अब्दुल रहीम जी की आंखें सालन की गाड़ी, वो आया कोई बेचारा, कोई नहीं समझ आई है, क्योंकि उनको पता लगा कम खराब है, वो आया ही नहीं है। ये है जनाब माँ काइमुन ज़ैदुन, ये है सीगा सिफत, ये है हरफ नफी के बाद, जिसको रफा दिया वो भी मुफरद, ये है यहाँ कहना। अगर वो सीगा सिर्फ माँ बाद मुफरद के मुताबिक हो, किस लिहाज से मुफरद होने में, ये देखो मुताबिक है, तो वहां पर जाज़ अल अमरान दो तरकीबें जायज होंगी। वो दोनों पढ़ने लगा हूं।
یہ وہی مبتدا کس نے سامنے والا یہ فاعل قائم مقام خبر اے فاعل بنایا قائم مقام خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دوسرا یہ ہے کہ یہ بناؤ مبتدا کس میں اول والا قائم بناؤ خبر مقدم اب بنے گا جملہ اسمیہ خبریہ. اب اس میں فرق یہ ہو گیا کہ پہلی صورت میں انہوں نے مبتدا بنایا اور اس کو بنایا فاعل قائم مقام خبر. اب ہم نے اس کو مبتدا بنا دیا اس کو خبر مقدم. دوسری صورت میں کس میں ثانی نہیں ہے اور پہلی صورت میں کس میں اول نہیں ہے آپ نے سنا نہیں ہے. یہ ہے ترکیب جو میں نے یہ پڑھائی ہے. آگے جا رہا ہوں شوق ہے نہیں کیونکہ نجف الدین ویکھن میرا دل نہیں کرن دیا تھا تو جو ہے تو ہوں آپ دیکھنا بھی نہیں ایسا کوئی پاگل نہیں اپنے آپ کو ٹینشن لائیے. ہوں تو جو رکھو میرے کو ماں کا ایمان الزیدان یہ بھی ایک صورت ہے. کیا پڑھا یہ جو میں نے پڑھا یہ صیغہ صفت تو ہے حرف نفی کے بعد ہے لیکن اس نے ظاہر کو رفع نہیں دیا اس نے رفع دیا ہما. لہذا ماں کا ایمان الزیدان یہ قائمان قسم ثانی مبتدا کی نہیں ہے کیونکہ شرط نہیں پائے گی. ہاں ماں کا ایمان الزیدان عبارت صحیح ہے. اچھا جی کیویں صحیح قائمان خبر مقدم الزیدان مبتدا یعنی مبتدا بن گیا قسم اول والا. اسی طرح ماں قائمون الزیدون بھی قائمون قسم ثانی نہیں ہے کیونکہ ظاہر کو رفع نہیں دیا اس نے رفع دیا ہم کو. ہاں ترکیب سے عبارت سے کیسے ماں قائمون الزیدون زید مبتدا قائمون خبر مقدم. ہاں ایک اور پڑھنے لگا ماں قائمون الزیدان کیا پڑھا یہ قائمون صیغہ صرف کس میں ثانی ہے اور زیدان فاعل قائم مقام خبر ہے آپ نے سنا نہیں. اگر آپ یوں پڑھو ماں قائمون زیدن دو ترکیبیں کتنی ترکیبیں جو میں نے یہاں پڑھائی ہیں. اگر یوں پڑھو ماں قائمان الزیدان ایک ترکیب. اگر یوں پڑھو ماں قائمون الزیدان ایک ترکیب. ماں قائمان الزیدان میں ترکیب یہ کہ زیدان مبتدا کس میں اول زید اور قائمان خبر مقدم. ماں قائمون الزیدان قائمون کس میں ثانی الزیدان فاعل قائم مقام خبر کے. اگر وہ صیغہ سے ماں بعد مفرد کے مطابق ہو تو دو امر جائز ہوں گے دو ترکیبیں جائز ہوں گی. والخبر هو المجرد المسند به المغایر لصفت المذکورہ یہ پڑھنے لگا خبر کی تعریف. کس کی تعریف خبر کے لیے بھی تین چیزیں ضروری ہیں. کتنی چیزیں بولو یار بلکہ چار بن جائے گی. نمبر ایک خبر وہ اسم ہے کیا کہا. نمبر دو جو عوامی لفظیہ سے خالی. نمبر تین مسند بھی ہو. نمبر چار صفت مذکورہ کا غیر ہو. بھائی آپ نے سنا نہیں مزہ نہیں آیا جو ہے ادھا آیا ادھا نہیں آیا کوئی نہیں سمجھ آئی. خبر وہ اسم ہے جو عوامی لفظیہ سے مسند ہے لیکن نواں لفظ یہ ہے صفت مذکورہ کا غیر ہو. اگر یہ قید نہ لگائیں میں پڑھنے لگا ہوں یہ زید قائم یہ ہے قائم اسم عوام نے لفظیہ سے خالی مسند بھی کیا ہے بولو یار کیا ہے. یہ تاریخ تو یہاں سچی آ گئی لیکن یہ تاریخ یہ جو ماں قائمون الزیدان اس میں قائم پر بھی آ رہی ہے. ساری تاریخ جو یہاں قائم پر میرے سچی آئی تھی اس سے پہلے یہ ساری اس میں بھی سچی آ رہی تھی. دیکھیں یہ اسم ہے اور یہاں مقدر اسم یہ المجرد بھی ہے اور یہ مسند بھی ہے. آپ نے سنا ہی نہیں. اگر یہ قید نہ لگائیں تو خبر کے اندر مبتدا کی قسم ثانی چلی جائے گی. خبر میں وہ بھی آ جائے گا وہ آیا ہو کوئی خبر کہ قائمون اسم ہے عوام نے لفظیہ سے خالی ہے مسند بھی ہے کیونکہ مسند تو یہ ہوتا ہے آپ نے پڑھا نہیں ہوتا سنا میں کہ کس میں ثانی مسند لاری ہوتا تو پھر مسند لاری تو بچہ تو مسند ہوتا ہے. تو یہ یہاں تک جو تعریف خبر کی یہ تو اس میں بھی سچی ہے تو پھر کہیں گے خبر کی طرف دیکھنے غیر سے مانے نہیں. پھر ہمیں قید لگائی کہ خبر وہ اسم ہے عوام نے لفظیہ سے خالی ہو مسند بھی ہو اور صفت مذکورہ کا غیر کہ صفت مذکورہ بھی نہ ہو اے والی بھی نہ ہو پھر وہ خبر بنا گے تو یہ صفت مذکورہ ہے لہذا اس کو خبر نہیں کہنا. ماں قائمون الزیدان خبر نہیں کہنا. اس میں جب اس کو کس میں ثانی بنانا ہے پھر اس کو خبر نہیں کہنا کیونکہ خبر کے لیے ضروری ہے صفت مذکورہ کا یعنی کس میں ثانی کا تو یہ غیر نہیں ہے لہذا اس کو خبر نہیں کہنا. آپ نے سنا نہیں ہے
खबर वो इसम है जिसको अवामिल लफ्ज़ से खाली किया गया, मुस्लिम भी हो, सिफ्त मज़कूरा का गैर। आगे जा रहा हूं, वासुल मुबतदा तकदीम व मिन सम्मा जाद फी दारी ज़ैद बन ताना साहिब फी दार। ये कायदा है, मुबतदा में औला ये है कि अतकदीम, इसको मुकद्दम किया जाए। क्या किया जाए? इसलिए कि मुबतदा होती है जात, खबर होता है एक वसफ, एक माना। जात पहले होती है, वसफ बाद में होते हैं। इसलिए जो जात के ऊपर दलाल करने वाला लफ्ज है वो भी पहले होगा। तो सुने, मुबतदा का जो मदलूल है वो जात है, खबर का जो मदलूल है वो वसफ। तो जो मदलूल उसका जात है, जात पहले होती है, तो जो जात पे दलाल करने वाला है वो भी पहले होगा, और जो वसफ पे दलाल करने वाला है वो वसफ जब बाद में है तो दलाल करने वाला भी बाद में। मुबतदा पहले होगा, खबर बाद। औला ये है, क्या कहा जी, ये कायदा है। अब इस कायदे के ऊपर दो मिसालें देता है। फी दारी ज़ैद, ये इबारत सही है। अगर कोई बंदा कहे कि ये ही ज़मीर का मर्जी ज़ैद है, वो तो बाद में ज़मीर पहले आ गई। ज़मीर कहाँ गई और मर्जी कहाँ गया? ये तो इस्तेमाल कर लगी है। तो हम कहेंगे ज़्यादा कीमत पीजी भी सही पढ़ने, हम कहेंगे ज़्यादा मुब्तदा है, मुब्तदा का मकाम क्या मुकद्दम है। तो ये लफ्जों में इस्तेमाल कबला जिक्र है, रुतबतन नहीं है। ये रुतबतन ज़ैद फी से पहले है। हाँ, साहिबुहा फिद्दार किधर है? ये हाँ ज़मीर का मर्जी दार है और दार खबर है। ये लफ्जों में भी बाद में है, रुतबतन नहीं है। ये इज़मार कबल जिक्र जो आया ये जायज नहीं, लिहाजा ये इबारत मुमतने है साहिब आफिदार, क्योंकि यहाँ ज़मीर पहले मर्जे बाद, लफ्ज़न भी बाद में, रुतबतन। यहाँ ज़मीर अगर से पहले मर्जे बाद में, लेकिन मर्जे लफ्ज़न बाद में, रुतबतन पहले। रुतबतन पहले क्यों है कि ये मुब्तदा है, और मुब्तदा के लिए ये कि वो मुकद्दम। वहाँ सुने कोई ना, वह असली मुब्तदा या तकदीम, मुब्तदा में औला ये है अत तकदीम को उसको मुकद्दम किया जाए, अल मुकद्दम के माना में। इसी वजह से, यानी इस कायदे की वजह से जायज है फी दारिही ज़ैदुन, यानी ये कलाम जायज है। और मुमतने है साहिबुहा फिद्दार, यानी ये कलाम मुमतने है। अल्हम्दुलिल्लाह।